جہاں تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شریعت کے معاملے میں عمل کو دیکھا جائے، آپ کو زہد و تقویٰ دیکھا جائے، تو اس میں ایک بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ ہم سارے یہ بات تو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، آپ کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل کو دیکھا جائے تو کوئی 2% عمل کرتا ہے، کوئی 10% عمل کرتا ہے۔ لیکن حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو حدیث پڑھتے تھے پہلے اس پہ عمل کرتے تھے، سبحان اللہ، جو آیت پڑھتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے سبحان تھے۔ اللہ، آپ کا کال، آپ کا حال، ہر ایک چیز اتباع نبوی کے مطابق تھی، سبحان اللہ، یہاں تک کہ عام جو سنتیں ہم بیان کرتے ہیں، کھانے پینے کی ہو گئی، لباس پہننے کی ہوئی، داڑھی مبارک ہوئی، امامہ ہوا، یہ ساری سنتیں کامن ہیں، عام ہیں، لیکن ان سنتوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ تعارف میں فرما رہے تھے کہ آپ بہت بڑے گھوڑ سوار تھے، تو گھوڑا رکھنا، گھوڑا رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور گھوڑے کی پہچان آپ کا ایک پورا رسالہ ہے گھوڑا نامہ، جس میں گھوڑوں کی خصوصیات، صفات بیان کی گئی ہیں، اور آپ عمدہ گھوڑا ہی رکھا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں، میں ایک شعر آپ قرض کر دوں، آپ فرماتے ہیں کہ تکھا گھوڑا رکھیے تکھا ہی ہتھیار، چنگا رکھو مومنو گھوڑا تے ہتھیار، داڑھی مچھاں پگڑی گھوڑا تے ہتھیار، آنکھے نوشہ قادری اے مرداں دا سنگار۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کمال ہے، کمال ہے۔ ہتھیار بھی تیز ہونا چاہیے، لیٹسٹ آپ کے پاس، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو ہتھیار مسلمان رکھے وہ لیٹسٹ ہو، اور جو سواری اس کی ہو وہ بھی F-16 سے آگے جائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ گھوڑا رکھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ گھوڑوں کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر فرما رہے تھے، فی نواسی ہا الخیر الی یوم القیامہ، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے خیر رکھ دی ہے۔ کتنا بڑا سبق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سنت پہ جو عمل کیا ہے تو نوشہ پاک ہم کو نظر آتے ہیں، عمدہ گھوڑا رکھا کرتے تھے۔ یہاں وہ حدیث پاک بھی بڑا مزہ آتا ہے پڑھ کے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہاں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کسے پہچانیں گے؟ کیسے؟ آپ نے اسی طرح پہچانے گے، پنج کلیان گھوڑے کو پہچانا، پنج کلیان گھوڑا اس کی پہچان۔ اسی طرح تیر اندازی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا یاد رکھو کہ ان القوۃ الرمش، 3 مرتبہ سرکار نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا الا ان القوۃ الرمش، کہ یاد رکھو کہ قوت و طاقت تیر اندازی میں ہے۔ لیٹسٹ اس ہتھیار کی طرف میزائل ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اتنے تیر انداز تھے، ماہر تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے گاؤں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارے گھبرا گئے، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایسی اسٹریٹجی آپ نے اختیار کی، کبھی یہاں پہ آپ تیر چلاتے کھڑے ہو کے، کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ، انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کسی نے گھیرا ڈال لیا ہے، یعنی اتنی پھرتی تھی، گھوڑے پہ سواری ہے، تیر اندازی ہے۔ تو نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر تک اس پہ عمل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من عالم الرمیہ ثم تارا کہا فلیس منا، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ جس نے تیر اندازی سیکھ کر، تیر تلوار چلانے کا انداز سیکھ کر بھلا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رول بیک تو مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، ہم نے تو آگے ہی جانا ہے، پیچھے کی طرف تو ہمارا قدم ہی نہیں جانا۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ پہلوانی عام طور پر سمجھا تھا کہ دنیاوی کھیل ہے، لیکن یہ بھی نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث پاک پڑھی، اس پہ عمل کیا۔ آپ ابھی 20 سال کے تھے جب لاہور میں آپ تشریف لاتے ہیں تو سنا کہ شاہی پہلوان ہے، بڑی طاقت رکھتا ہے، وہ ایک افغانستان کے پہلوان کو اس نے ہرایا تھا، اس کی شہرت ہو گئی۔ آپ اس کے اکھاڑے میں جاتے ہیں، اس نے دیکھا کہ بڑا جوان آیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلوان ہو، تو بڑے اس نے فخری انداز میں کہا کہ اگر تم کشتی کرنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد سے کرو۔ آپ فرمایا میں شاگرد سے نہیں کروں گا، استاد سے کروں گا۔ جب آپ اکھاڑے میں اترتے ہیں، اس کا ہاتھ میں پکڑا، اور جب پکڑا تو اس کے پوروں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے، تو وہ سمجھ گیا
کہ یہ صرف جسم کی طاقت نہیں ہے، یہ ولایت کی طاقت ہے، ولایت کی طاقت ہے۔ اسی وقت قدموں میں گرا، پھر نوشہ پاک کے ساتھ ہی گیا اور ساری زندگی آپ کے دربار پر گزاری۔ آج اس کا مزار ہے، حضور نوشہ پاک کے دربار کے ساتھ لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، 2-3 چیزیں انہوں نے فرمایا کہ عاشق جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ملامت سے نہیں ڈرتا، خدا تعالیٰ کو شکستہ دلی بہت پسند ہے، اور دنیا ایک نجاست ہے جو سونے میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک عام طور پہ صوفیہ کے حدیث بیان ہوتی ہے کہ الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، اور جسے کہتے ہیں دنیا دنی۔ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پہلی بات جو آپ نے کہی کہ دل شکستہ جو ہے، اللہ کو ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے۔ مراد یہ کہ انسان اپنی دنیاوی مصروفیات، دنیاوی افکار، دنیاوی دلچسپیاں اس کے لیے نفس کے تقاضوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اس ترک سے مراد یہ نہیں کہ معاشرے کو ترک کرتا ہے، اس ترک سے مراد یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو ترک کرتا ہے، بلکہ وہ دل سے لوگوں کو فارغ کرتا ہے کہ یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کس کے قریب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ حدیث اس پہ سب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو 1 قدم چلتا ہے میں 10 قدم تیری طرف بڑھ کے آتا ہوں، تو مجھے خاموشی میں یاد کرتا ہے میں بھی تجھے خاموشی میں یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے کھلے یاد کرتا ہے تو میں تجھے لوگوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔ تو انسان کی بلندی یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف سفر کرے۔ میں کہیں سماتا نہیں ہوں پوری کائناتوں میں، منہ گنجم در زمین و آسماں، مومن کے دل میں، مومن کے دل میں آتا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی روایت اور حکایت اور حقیقت کو ذکر کیا گیا، ایک جہاں پوشیدہ ہے، پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ غازی صاحب دل ہے نا، اور دل میں وچے جھیڑے وچے بیڑے جو سلطان باہو فرماتے ہیں، تو دل تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ مالک اگر تشریف لائے اور توجہ فرمائے تو وہ دلوں پہ فرماتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات دین کیا ہے؟ شرط کہ دین اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شرط یہ کہ اقرارم باللسان، زبان سے کہہ لیکن تصدیقم بالقلب، تیرے دل کی ہر دھڑکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں دے۔ جب وہ دل دھڑکتا ہے اس محبت میں، ہر بنے منہ سے آواز نکلی وجود کا حصہ۔ جی تو وہ حضرت نوشو جب گئے اس ہندو کے سامنے، جس نے پہلے بچہ بن گیا، پھر جوان بن گیا، پھر بوڑھا بن گیا، آپ نے کہا اچھا بس یہی حاصل کیا 36 سال میں؟ نگاہ کی پتوں سے، جسم سے، بالوں سے۔ اب یہ ہندو معاشرہ ہے، ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں اور لوگ تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن روحانیت کے مقابلے میں روحانیت، بعض لوگوں کو یہ بات جلدی سے سمجھ نہیں آتی کہ روحانیت میں یہ کرامت کیا ہے، یہ خوارق عادات چیزیں کیا ہیں، تو وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سمجھیے غازی صاحب، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب جادوگر آئے، قرآن کہتا ہے، اور پھر اتنا بڑا مقابلہ، موسیٰ علیہ السلام خدا کا نمائندہ بن کے گئے، مقابلے میں جادوگر تھے، فرعونیت کے پوری طرح سے محافظ وہ لوگ تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ جب باطل قوتیں ظاہر سے، باطن سے، سازش سے، مکر سے، فریب سے، مکر یہی ہوتا ہے نا خفیہ طور پہ لوگوں کے لیے برا سوچنا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے لیے تدبیر کی خوبصورت۔ تو مالک کا ایک نظام ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں، یوسف علیہ السلام کے قصے ہیں، اتنی باتیں، تو روحانیت تو یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب کفر اپنی غلاظت سمیت اپنی باطنی غلاظت کو غالب کرنا چاہے تو اس کے مقابلے میں پاکیزہ روحانیت کی ضرورت ہے۔ روحانیت نہیں ہوگی سلطان محمود غزنوی فتح نہیں کر سکے گا سومنات، روحانیت نہیں ہوگی تو کندھار فتح نہیں ہو سکا۔ غازی صاحب یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہمارے اولیاء نے نہ صرف واعظ و نصیحت کے ذریعے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو ہدایت دی ہے، قلم سے، زبان سے، نگاہ سے، انہوں نے نظر سے بھی لوگوں کی زندگی بدلی ہے، اپنے قلم سے بھی زندگی بدلی ہے، اپنی گفتار سے بھی زندگی بدلی ہے، اور اپنی تحریر سے بھی۔ تو اسی طرح اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ زمانے کے ہاتھوں وہ کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں اور ایک عرصہ تک زمانے کی گرد کے نیچے دبی رہیں،
لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شرافت نوشاہی صاحب کو کہ انہوں نے بڑی عرق ریزی سے آپ کا کلام جو ہے تلاش کر کے مرتب کر کے منظر عام پہ لانے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش کی۔ آپ کے کلام میں اردو شاعری بھی ہے اور پنجابی شاعری بھی ہے، پنجابی نثر بھی ہے، فارسی بھی ہے، آپ کے عربی بھی ہے۔ گویا آپ عالم تو تھے، ان زبانوں پہ آپ کا عبور تھا۔